یہ بحث بعد میں کریں گے کہ خطا پہ کون تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام لتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ معصومۃ الکبریٰ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام الہدی، ام الابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی جناب طلت کی یہ صف عزا بچھائی، ان کے خانوادہ کی محنت، دوست احباب کی عقیدت، آپ حاضرین کی شرکت شہزادی کونین قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا شمار جناب امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں سے فرمائے۔ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کی بیماری، خوف، وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے۔ وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بہترین انداز سے سیدہ کا مقدمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو احکامات اتارے، ان احکامات کو آیت کہتے ہیں۔ نبی نے اس حکم کی جو تشریح کی اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ صرف میرے نبی کا تھا، زبان ایک تھی، اسی زبان سے آیت نکلتی تھی، اسی زبان سے حدیث نکلتی تھی۔ میرا نبی ایک جملہ کہہ کے کہتا تھا یہ آیت ہے، تو ہمیں آیت ماننا پڑا۔ پھر اسی زبان سے دوسرا جملہ کہہ کے کہا یہ حدیث ہے، تو ہمیں حدیث ماننا۔ حکم الہی کو آیت کہتے ہیں، حکم رسول کو حدیث کہتے ہیں۔ تمہید میں تھوڑا آپ ساتھ دیں گے، پڑھوں گا حق سیدہ لیکن ایک بہتر انداز سے۔ جو اللہ حکم دے اسے آیت کہتے ہیں، جو نبی حکم دے اسے حدیث کہتے ہیں۔ آیت قرآن میں اکٹھی ہو گئی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ جھگڑا قرآن پہ نہیں ہوا، جھگڑا حدیث پہ ہوا۔ جس نے یہاں ہاتھ باندھے اس نے بھی ایک حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے یہاں باندھے اس نے بھی حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے کھولے اس نے بھی حدیث کا سہارا لیا۔ یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ساری سچی ہیں، ایک سچی ہے باقی جھوٹی ہے۔ جھوٹی حدیثیں 2010 کے بعد نہیں بنی، نبی کی زندگی میں بننی شروع ہو گئی۔
رسول کی زندگی میں بندوں نے نبی کے نام پہ جب جھوٹ بولنا شروع کیا، توجہ میری طرف کریں، تو صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آج تو ہمارے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ کے نام سے کوئی حدیث آئے تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ آپ کی سوچوں سے کم وقت ہے جو میں نے تمہید کے مراحل سے گزار دیا، لمحہ میں نے آپ کو تمہید کے جنگل میں گم نہیں ہونے دیا، بالکل نتیجے کے ساحل پہ لے کے آنے لگا ہوں۔ رسول سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ میرے نبی نے معیار دے دیا، فرمایا جب بھی قیامت تک کے لیے تمہارے سامنے میری حدیث پڑھی جائے اسے قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا، آیت کے ساتھ مل جائے تو ہماری ہے، آیت کے ساتھ نہ ملے تو رسول نے یہ نہیں کہا اسے چھوڑ دینا، فرمایا اسے دیوار پہ دے مارنا، وہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، میری حدیث نہیں ہو سکتی۔ یہ معیار آج تک مذہب اسلام میں قائم ہے، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا۔ دربار میں محمد کی بیٹی حق لینے کے لیے آئی، حاکم نے بیٹھ کے حدیث پڑھی، بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے حدیث کو ملانا شروع کیا، جب آیتیں حدیث کی رد میں آ گئی بی بی نے جھوٹی حدیث منہ پہ مار کے کہا تو بھی جھوٹا ہے، حدیث بھی جھوٹی ہے۔ سیدہ نے بھرے دربار میں نبی کے معیار کو قائم رکھا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سیدہ نے دربار میں اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی اپنی فضیلت والی آیتیں پڑھ سکتی تھی، بی بی انما یرید اللہ پڑھ دیتی، بی بی آیت مودت پڑھ دیتی، بی بی سورہ قدر کی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی عزت رسول والی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی سورہ مومنون والی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی والفجر کا سرنامہ پڑھ دیتی، والعصر کا دل پڑھ دیتی، یاسین کا مقصد پڑھ دیتی، مزمل کی آنے کا مقصد پڑھ دیتی۔ بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے حدیث کے رد والی آیتیں پڑھی، بی بی نے صرف، کیونکہ اب یہ مسئلہ اگر یہ ہلا ہے تو میں سمجھوں گا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ موضوع تھا جو منبر سے ہم بیان کرنے میں کتراتے تھے۔ آج بھی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا، وہ مولا امیر المومنین کی تلوار پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا، وہ سیدہ کے حق کی وجہ سے شیعہ۔ اب ہم نے اس لمحے کو، یہ ہمارے لیے سنہری ترین موقع ہے، ہم نے اس لمحے کو جذبات کی رو میں نہیں بہانا کہ ہم جیسے ادھر سے پاگل حرکتیں ہو رہی ہیں ہم بھی لان تان تبرہ، نہیں، اب ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ حق کیا تھا۔ اب ہمارے سوالات کی ایک لمبی لسٹ آنے والی ہے، کیونکہ حملہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، حملہ ادھر سے ہوا، ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، اب ہم دفاع کرنے کے لیے آئے، ہم ایک لمبی لسٹ لے کے آئے، اب ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ 1400 سال سے ہم چپ رہے، جب سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہم چپ رہے، کس وجہ سے چپ رہے؟ ملک میں قتل و غارت نہ ہو، ملک میں فرقہ واریت نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ چھوڑ دیں، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ اب ہمیں چند سوالوں کے جواب چاہیے۔ ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں جس ملعون نے بکواس کی، میں اس کا نام بھی ممبر سے نہیں لینا چاہتا، ممبر پاک ہے، بندہ ناپاک ہے، میں اسے معتبر نہیں کرنا چاہتا، میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا، میں اسے نامور نہیں کرنا چاہتا، پتہ میری قوم کے بچے بچے کو ہے، اشارہ کہاں جانے لگا، بات ہوئی ہے سیدہ پر، یہ بحث بعد میں کریں گے کہ خطا پہ کون تھا۔ اتنا تو مان گیا نا کہ بی بی دربار آئی ہے، اس سے اگلی بحث کا دروازہ ہم بعد میں کھولتے، تو اتنا مان گیا کہ نبی کی بیٹی دربار میں آئی، بی بی نے آ کے دربار میں مطالبہ کیا، اب تو نے آگے سے کیا کہا کہ بی بی نے جو مطالبہ کیا معاذ اللہ وہ مطالبہ غلط تھا، اگر تم مطالبہ غلط کہے گا تیرے پورے کے پورے مذہب کی چھت میں گراتا ہوں، تجھے ثابت کرتا ہوں کہ تو کافر ہے، تو نے توہین رسالت کیسے کی ہے میں ثابت کرتا ہوں، تو نے صرف یہ نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا، اگر مقدمہ جھوٹا تھا پھر اس کا مطلب گواہ بھی جھوٹے تھے، اگر گواہوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا پھر زہرا کے گواہوں میں علی کھڑا ہے، اگر معاذ اللہ علی جھوٹے تھے پھر علی تیرا چوتھا خلیفہ کیسے بن گیا؟
इमामत वाले घर में कोई मसला नहीं होगा, तेरे मजहब की छत गिरेगी अगर सरकार मुकदमा ही करे। हसैन भाई, तो फिर इसका मतलब है कि गवाह माज़अल्लाह गलत, गवाहों में अली खड़ा। तू कह रहा है मेरे ऊपर तौहीन कुरान नहीं बनती, नबी की हदीस नहीं है, अल कुरान मा अली, कुरान अली के साथ। इसका मतलब जिसने अली को झुटलाया उसने अली को नहीं झुटलाया, उसने कुरान को झुटलाया। अगर मुकदमा खता पे था फिर गवाह कहां गया? अगर तू कहेगा गवाह माज़अल्लाह खता में, फिर ज़हरा कहे कि गवाह हुसैन भी है। अगर हुसैन को तू खता पे मानेगा फिर मैं नबी की हदीस तेरे गले का फंदा बना दूंगा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। जिनकी खताएं ढूंढ रहा है इन पे दरूद पढ़े बगैर नमाज पढ़ के दिखा। मैं जल्दी नतीजे में नतीजा दे रहा हूं ताकि वक्त ज्यादा ना हो। जिन पे तुम नमाज में दरूद पढ़ते अत्ताहियात में, इन पे दरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। तो जिन पे नमाज में दरूद पढ़ा जाए फिर वो अलैहिस्सलाम होते। अब इसने पैंतरा बदल के कहने लगा नहीं जी वो खता वाला, तो इसने अपना स्टेटमेंट ही वापस ले लिया ना जी कि वो लफ्ज़ खता तो मैंने कहा ही नहीं था। उससे मुकर के अगली बहस का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि कुत्ता जब पागल हो जाए ना फिर उसे गली नजर नहीं आ रही होती है, वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। इसकी बिल्कुल पोजीशन वो पागल कुत्ते वाली हो गई है। इसने कह दिया नहीं जी खता का लफ्ज तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नबियों के बाद मासूम कोई नहीं होता, लिहाजा आले मोहम्मद को हम मासूम नहीं कह सकते। ये मासूम नहीं है, बिल्कुल हदायत याफ्ता थे, अल्लाह के बड़े बरगजीदा लोग थे, लेकिन ये मासूम नहीं हो सकते। दुनिया की किसी अदालत में हुसैन के इस मातमी की आंखों में आंखें डाल, मैं तुझे आले मोहम्मद का घर अलैहिस्सलाम साबित करो, मैं तेरे मजहब की किताबें तेरे कद से ऊंचा ढेर लगाऊंगा जिसमें ये हदीस लिखी हुई है कि नबी ने कहा था मेरे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया, मेरे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। और डूब के मर जा, जो नबी के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम हो गए, और जो नबी के खून से बने वो रसूल अल्लाह कैसे। पैंतरा ये है कि नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता। यही है ना, सोशल मीडिया पे मेरी कौम बैठी, तू कहता नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, लिहाजा इसलिए सैयदा माज़अल्लाह मासूमा नहीं थी। मौलवी तुम्हारा वीडियो कैमरे पे आ, मुझे आगे सवाल का जवाब दे, क्योंकि तो इन दिनों में रोजाना मेरी तकरीरें सुन रहा है, और शाम को फिर बंद कमरे में 4 किराए के तालब इल्म बिठा के उनके आगे खड़ा होकर बड़के मारता है। अब बड़के हुजरों में नहीं मारी जाती, हमें तेरी हैसियत का पता है, हमने खैबर में तुम्हें 39 दिन आजमाया हुआ है। हमें खबर है, हमारे सामने ये दिलेरी ये बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। तूने जो जवाब 9:30-10 बजे अपलोड करना होता, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं कैमरे की आंख में आंख डालकर। तूने कहा है कि माज़अल्लाह ज़हरा मासूमा नहीं, तो आज कल जब भी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाए तो जवाब देना, जबरील मासूम है कि नहीं। अगर तू जबरील को मासूम समझता है, मैं जबरील तुम्हें ज़हरा के दरवाजे पे रोटियां मांगता दिखाता हूं। नहीं, कोई दलील नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, जो मुझे पे FIR काटे उसे कोड़े मारे। ये क्या बात हुई?
کہ جی کوڑے مارو کوڑے مارو کوڑے مارو. مجھے تیرے کوڑے والی بات یاد ہے, مجھے پتا ہے تجھے کوڑوں کی بات کیوں یاد آ رہی ہے. تیرے جسم پہ میں کوڑوں کے نشان بھی دکھا دیتا ہوں, کیونکہ تو بار بار کوڑوں کی بات اس لیے کرتا ہے کہ تیرے ذہن میں وہ کوڑے اس لیے گھوم رہے ہیں کہ جب ایک بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پی ہو, وہ ان کوڑوں کی تکلیف تیرے ذہن میں ابھی تک ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ہماری ایک لمبی سوالات کی لسٹ ہے. اب میرے اہل سنت بھائی, کوئی سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں شیعہ سنی فسادات ہونے لگے, نہیں. میرا سلام اہل سنت علماء کو جو جوابات دے رہے ہیں, جو مذمت کر رہے ہیں, جو تردید کر رہے ہیں, جو حق زہرا ادا کر رہے ہیں, جو بی بی کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ حق بتانے پہ آئے گئے پھر مہربانی کیجیے, پھر چند سوالوں کے جواب دیجیے. اگر مطالبہ بی بی کا بنتا نہیں تھا تو بی بی دربار میں آئی گئی. دربار میں کیوں؟ دوسرا سوال, جب بی بی دربار میں آئی, دربار میں کتنے لوگ موجود تھے؟ اب اگر معاملہ کھلا ہے تو پھر یہ پورا کھلے گا. پھر ہمیں بھی مجرم ایک نہیں چاہیے, یہ قوم تھوڑی تگڑی ہو صحیح, ہم ان کے اندر گھس جائیں گے. یہ ہمیں بتائیں کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی, حاکم تخت پہ بیٹھا تھا, کتنے صحابی دربار میں اس وقت موجود تھے؟ ہمیں تعداد بتائی جائے, ہمیں ان صحابہ کے نام بتائے جائیں. جب بی بی نے مطالبہ کیا, حاکم نے دینے سے انکار کیا, کتنے صحابہ نے زہرا کا ساتھ دیا؟ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے سے حدیث پڑھی گئی اور بی بی حدیث کو سن کے چلی گئی. میں ویڈیو کیمرے میں 2 کیمرے چل رہے ہیں, لائیو چل رہی ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں اپنا بیان اپنے ذاتی لفظوں کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں. میں آصف رضا علوی اپنے لفظوں پہ پہرا دیتے ہوئے اپنا بیان مکمل ہوش و حواس کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں. اگر کوئی مولوی مجھے اپنے مذہب کی کتاب سے سیدہ کا حدیث سننے کے بعد خاموش گھر میں جانا ثابت کر دے, میں اپنا لہو معاف کرتا ہوں. کسی ایک کتاب سے ثابت کرو کہ بی بی خاموش ہو گئی. میں تیرے سامنے مسلم رکھوں گا, مشکات رکھوں گا, ترمذی رکھوں گا, البدایہ والنہایہ لکھوں گا. تیرے صحیح مسلم والے امام لکھ کے گئے کہ زہرا غضبناک ہو کے گئی, بی بی ناراض ہو کے گئی. بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی, 40 آیتیں پڑھی ہیں بی بی نے, کھڑے کھڑے بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھنے شروع کی. بی بی نے کہا کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے, نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. کیا کہنے میری شہزادی تیرے جواب ہے. بی بی نے کہا یہ حدیث کس کی ہے؟ کہنے لگا رسول کی. بی بی نے کہا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ جو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے ہو وہ سر اٹھانا. بابر بھائی, بی بی نے کہا بتا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ حاکم نے کہا بی بی وہ تیرا باپ ہے. پچیتی بندے بیٹھے بی بی کی بحث سنی. بی بی نے کہا اگر وہ میرا باپ ہے تو یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی, تجھے کیوں کہی؟ میرا بابا مجھے حدیث کہہ کے جاتا میرا بیٹا میرے بعد جائیداد کا مطالبہ نہ کرنا, ہم نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. میرے باپ نے حدیث مجھے نہیں کہی, تجھے کہی, جبکہ والدین وصیت اولاد کو کر کے جاتے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی وصیت نہیں کر کے جائے تو پھر الزام پہلے سیدہ پہ نہیں آئے گا, الزام تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی بھی آ جائے گا کہ نبی اپنی بیٹی کو ایک مسئلہ سمجھا کے نہیں گئے, جو کائنات کو ہر مسئلہ سمجھا گیا. تم نے نبی سے مسواک کرنا سیکھ لی, شلوار کہاں رکھنی ہے یہ نبی تمہیں بتا گیا, اور بیٹی کو مسئلہ نہیں بتا کے گیا.
متوجہ ہے بات کی طرف؟ بی بی نے دوسرا جواب جو دوسری دلیل دی ہے نا بی بی نے، آج بھی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ سنے نا، اس دوسری دلیل پہ، وہ میری دلیل نہیں ہے، وہ بی بی کی دلیل ہے، اس دوسری دلیل پہ ہی ہم کیس ختم کروا دیں گے۔ بی بی نے دوسری دلیل دی ہے، ہم جیسے نوکروں کے لیے مناظرے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بی بی نے کہا حدیث پڑھ ذرا اونچی آواز میں۔ اسے اونچی آواز میں کہا نبی کہہ کے گئے تھے ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی نے کہا پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ جب نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو تخت کا وارث کیسے بنے؟ میں جائیداد نہیں مانگ سکتی تو تخت پہ بیٹھے۔ حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ بی بی نے کہا پڑھ حدیث، میں قرآن سناؤں۔ اس نے حدیث پڑھی، بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے پھر حدیث پڑھی، بی بی نے پھر قرآن پڑھا، اس نے پھر حدیث پڑھی، بی بی نے یہ حدیث ایک پڑھتا گیا، بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، ہم نے آل یعقوب کو اپنے باپ کا وارث بنایا۔ خدا نے سورہ نساء میں بتایا کہ میں نے بیٹی کا حق والدین کی میراث میں رکھا ہے۔ حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا، بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی، بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی، 40 آیتیں مکمل ہوئی، حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ نبی کی بیٹی نے تلوار اٹھائی تھی، بس خطبے کی دھار سے کاٹتی چلی جا رہی تھی، بس تلوار سے آیتوں کی ضربیں لگاتی جا رہی تھی۔ جب بی بی نے 40 آیتیں پڑھ لی اور اس کا زخم سے اتنا جسم بھر گیا تو یہ پریشان ہو کے کہنے لگا محمد کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تو جواب میں حدیث کیوں نہیں پڑھتی؟ بی بی نے کہا تجھے میرے باپ نے کہا تھا حدیث لکھ کے دوں، اس دن کہہ رہا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو۔ یہ دور ہے گواہی دینے کا کہ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو۔ ہم ببانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدہ کے ساتھ۔ یہ تمہیں قبر میں پتا چلے گا تمہارا بے شک کہنا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ وحید خراسانی کی کتاب میں نے پڑھا، وحید خراسانی کہتا جو بندہ سیدہ کے حق میں ایک بار گواہی دیتا ہے قبر کی پہلی رات علی اس کا شکریہ ادا کرنے آتا ہے۔ ہر عمل بھول جاؤ لیکن زہرا کی وکالت نہ بھولو، سیدہ کی طرفداری نہ بھولو۔ تو کہہ رہا ہے کہ زہرا معصومہ نہیں، تو مریم کو معصومہ سمجھتا ہے؟ تو مریم کو معصومہ مان، میں تمہیں مریم زہرا کے قدموں میں دکھاتا ہوں۔ تو کسی مولوی کی نام مان، شاعر مشرق اقبال کی مان لے۔ اقبال کہہ رہا ہے مریم یک نسبت عزیز، زہرا سے نسبت عزیز۔ اس نے کہا مریم کے پاس صرف ایک ہی عزت والا رتبہ تھا، عیسیٰ کی ماں تھی۔ زہرا کے پاس 3 رتبے تھے، وہ نبی کی بیٹی تھی، وہ علی کی زوجہ تھی، وہ حسنین کی اماں تھی۔ اقبال کہتا زہرا کے رتبوں پہ میں بات کروں، جس کا باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار، جس کے گھر میں اتنے سردار ہوں وہاں کسی کمی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا؟